وارثین انبیاء ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے ایک بار پھر میں حاضر ہوا آپ کے سامنے میزبان۔ آج جو موضوع ہے اذان کا ہے۔ کتاب الاذان، امام بخاری نے پورا ایک باندھا کتاب اذان، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ پہلے اذان جب تھی تو اب اس صورت میں 3 اقوال کے اب فرمایا گیا کہ اب ظاہر بات ہے کہ جب اذان کے یہ لفاظ نہیں تھے تو اب اس صورت میں کہا گیا کہ اب کس طرح صحابہ کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ تو فرمایا گیا کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ آپ اس طرح کہ لکڑی جلائی جائے، آگ لگائی جائے، پھر دوسرے نے کہا کہ وہی بانسری بجائی جائے، اور پھر اس کے بعد مختلف معاملات بتائے گئے، ہر ایک نے اپنی اپنی آرائیں دی، اور بعض نے کہا کہ اس صورت میں ایک لکڑ کو دوسری لکڑ پہ ضرب لگائیں، تو جس کی صورت میں اس صورت میں جب اس سے سب لوگ اجتماع اور اکٹھے ہوں اور پھر انہیں نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ اور دف بجانا اور لکڑی یہ سب بجانا اور بانسری یہ سب جو ہے مشرکین کے معاملات ہیں، تو ان کو تو میں نے مٹانے کے لیے حضور نے فرمایا میں تشریف لایا ہوں۔ تو فرمایا یہ نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے صحابی رسول کو یہ خواب میں اذان میں کلمات سکھائے، اور اس کے بعد جب کلمات سکھائے گئے تو فرمایا کہ اب یہ کلمات جو ہیں یناد بالصلاۃ فقولوا رسول اللہ، اب فرمایا کہ یہ جو کلمات تم نے سیکھے ہیں خواب میں، تو فرمایا کہ یہ بلال کو سکھا دو، اس لیے کہ ان کی آواز بلند ہے۔ اب جو اذان والا تم کہتے ہو نا کہ خواب، یہ تو خواب کی بات ہے، یہ خواب ہے کہ حضرت ابو لہب کو جو عذاب نہیں ہو رہا، پیر کے دن اذان میں تخفیف ہوتی ہے، تو خواب کی باتیں، تو خواب کی بات اگر موت پر نہیں ہے نا تو پھر اذانیں بھی دینا بند کر دو تم، کیونکہ اذان میں جو کلمات سکھائے گئے تھے خواب کے اندر، وہ بھی جو خواب میں سکھائے گئے تھے اذان کے کلمات، وہ بھی تو خواب کا واقعہ ہے۔ تو کیا اگر ہر خواب کو اگر آپ رجیکٹ کر دیں گے تو پھر تو اذانیں بھی بند، معاذ اللہ، پھر اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ اور جو قربانی کے معاملات ہیں وہ بھی تو خواب میں ہی دیکھا تھا اسماعیل اسلام اپنے بیٹے کو اپنے اسماعیل اسلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا۔ تو خواب اللہ والوں کے اور ہوتے ہیں اور گناہ گاروں کے خواب اور ہوتے ہیں، خواب میں فرق ہے۔ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، انبیاء کا جو خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے، غیر نبی کا خواب وہی نہیں ہوتا۔ جو نبی کا خواب ہے وہ وہی ہے، جو نبی کا خواب ہے بولو وہ کیا ہے، وہ وہی ہے۔ اب فرمائے گا کہ جب یہ کلمات سکھائے گئے، اب فرمایا کہ جب تم اذان کے کلمات جب مؤذن اذان دے تو فرمایا کہ تم بھی اس کے ساتھ وہی کلمات دہراؤ، تم بھی اس کے ساتھ وہی کلمات دہراؤ۔ فرمایا حضرت سعید خدری سے روایت ہے، قال اذا سمعتم نداء، جب تم یہ ندا سنو اذان کی مؤذن کی تو تم بھی اس کی مثل کو، فیقولوا بمثلہ، اس کی مثل کہو، یعنی جب وہ اللہ اکبر کہیں تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کو، اور وقال حی علی الصلاۃ، جب وہ حی علی الصلاۃ کہیں تو تم کہو قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پھر اس کے بعد قال ہاکذا سمعنا بینکم، فرمایا پھر اس کے بعد یہ اذان کلمات کہہ کر اس کے بعد پھر میرے وسیلے سے دعا کرو، اور پھر میرے سینے کے ساتھ دعا کروں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ تو حضور کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ کہ آپ کہتے ہیں اشہادو، اشہادو کے اندر فعل ہے اور اس کے اندر انا ضمیر مستتر مشیدہ فاعل ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب آپ گواہی دے رہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب آپ گواہی کس طرح دے رہے ہیں؟ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اس کے اندر انا ضمیر مستتر مشیدہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ تو فرمایا کہ جب دیکھا تو نہیں ہے
تو پھر آپ کس نہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پھر آپ کا یہ گواہی دینا کس کے کہنے پر ہے؟ یہ مصطفیٰ کے کہنے پر ہے۔ گویا خدا کا خدا ہونا بھی تو مصطفیٰ کے کہنے پر مانا ہے۔ تم خدا کی باتیں کرتے ہو، تمہیں خدا کا پتہ کس نے بتایا ہے؟ تمہیں یہ بتایا کس نے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ خدا کا پتہ بتانے والے بھی تو ذات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ خدا کا پتہ بتانے والے کون ہیں؟ محمد عربی علیہ السلام۔ اور تمہیں کس نے بتایا کہ خدا ایک ہے؟ خدا کا خدا ہونا بھی حضور علیہ السلام کی ذات پاک نے بتایا ہے۔ تو یہ باتیں، اور پھر حضور کے وسیلے سے دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک کا بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے نبی پاک صدقہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے توفیق جات بنائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔